آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ، سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مرکز اہل سنت کے استاذ حضرت مولانا محمد عاطف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عاطف صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا جہان کے اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے ان انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نئی نبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بھیجے گئے تمام انبیاء وہ ہیں جن کی نبوت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے بھی محدود تھا، زمان کے اعتبار سے بھی محدود تھا، افراد کے اعتبار سے بھی محدود تھا۔ وہ خاص جگہ کے نبی، خاص زمانے تک کے نبی، خاص قوم اور خاص قبیلے کے نبی تھے۔ اللہ نے جب میرے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا، مکان کے اعتبار سے آپ کی نبوت کے دائرے کی حد نہیں، زمان کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی حد نہیں، افراد کے اعتبار سے بھی آپ کی نبوت کی حد نہیں۔ اگر بات مکان کی جائے، آمینہ کے لال کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک یہ میرے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کے دائرے میں اللہ نے مکان کے اعتبار سے وسعت کتنی رکھی؟ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، اس کائنات میں سب سے پہلا مکان جس سے پہلے مکان نہیں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور کائنات کا سب سے آخری مکان جس کے بعد مکان نہیں اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی نبوت مکان اول سے شروع ہوتی ہے، مکان آخر تک جاتی ہے۔ اگر پیغمبر کی نبوت کے دائرے کی بات زمان کے اعتبار سے کی جائے، میرے پیغمبر دنیا کے زمانے کے بھی نبی، میرے پیغمبر قبر کے بھی نبی، میرے پیغمبر آخرت کے زمانے کے بھی نبی ہیں۔ اگر بات افراد کی جائے، اللہ نے پہلے انبیاء کو خاص قوموں کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب باری میرے پیغمبر کی آئی، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
اے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، اور بات فقط انسانیت پر ختم نہیں۔ آمینہ کے لال نے افراد کے اعتبار سے نبوت کے دائرے کی وسعت کو مزید ان الفاظ میں بیان کیا، فرمائے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ انبیاء ہوں گے، نبی میں محمد ہوں گا، امتیں ہوں گی، ان کا نبی بھی میں محمد ہوں گا۔ اگر حجر اور شجر آئیں گے، ان کی نبوت بھی، ان کے لیے بھی نبوت مجھ محمد کی ہوگی۔ میرے پیغمبر نے اپنی ختم نبوت افراد کے اعتبار سے نبوت کے دائرے کی وسعت کو کہاں تک بیان فرمایا؟ روایت صحیح بخاری کی، جب مسیلمہ کذاب نے آمینہ کے لال کی نبوت کے دائرے کو محدود کرنے کی کوشش کی، ایک علاقے کے نبی آپ بن جائیں، ایک کا میں بن جاؤں گا، کچھ کے نبی آپ، کچھ کا نبی میں بن جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک چھڑی اٹھا کر، ایک لکڑی اٹھا کر فرمایا تھا، لو سألتنی هذه القطع ما آتیتکہا، اے مسلمہ اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا، میں محمد تجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے تھے، اب اس لکڑی کا نبی بھی میں محمد ہوں گا، تو انسانوں کی بات کرتا ہے، اللہ نے مجھے درختوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت، نبی کی نبوت کے دائرے کی وسعت تھی۔ جو شخص پیغمبر کی اس ناموس ختم نبوت والے عقیدے پر پہرا دے، روایت جامع الاحادیث کی حضرت امام سیوطی نے نقل کی، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، فاز فیروز، فیروز دیلمی نے میرے منکر ختم نبوت کا تعاقب کر کے کامیابی اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، اللہ کے نبی کو جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا معنی، آمینہ کے لال ایک جملے میں بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فاز فیروز کہہ کر صرف فیروز کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے اصول دیا، قیامت کی صبح تک جو شخص میری ختم نبوت کا محافظ بنے گا، میری ختم نبوت پر پہرا دے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر امت مسلمہ نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت والے عقیدے کا تحفظ کیسے کیا؟ اگر مسیلمہ کذاب اٹھا، حضرت ابو بکر صدیق لے کر صحابہ کرام کو لے کر میدان میں اترے، سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، سیدنا ابو مسلم خولانی آگ میں کود گئے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے۔ اگر بات ماضی قریب کی کریں، مسیلمہ قادیان، مرزا غلام قادیانی نے جب میرے نبی کی ختم نبوت، آپ کی خصوصیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، یہ الگ بات ہے۔ امت مسلمہ نے مسلک کی تفریق کیے بغیر، آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر تاریخی حقائق کو دیکھا جائے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس فتنے کے تعاقب میں جس جماعت نے قائدانہ کردار ادا کیا، اسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہا جاتا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ تک، امت کے یہ 8 امراء، جماعت کے 8 امراء جو عاشو سعیدہ وماتو سعیدہ کا مستاق بن کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظ بنے۔ اگر بات نیب امیر کی جائے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید جیسا امت کا فقیہ اپنے خون کا نذرانہ پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے پیش کرتا ہے۔ اگر بات مرکزی شورا کی جائے، حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب اپنی وفات اور شہادت سے 3 دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان گلگت اور مانسیرے کا سفر کرتے ہوئے خانقاہ سراجیہ سے گزر کر راول پنڈی پہنچے،
پھر اسی چناب نگر کے مرکز میں بیٹھ کر اپنی شہادت سے 2 دن پہلے 1.5 گھنٹے تک پیغمبر کی ختم نبوت کا سبق پڑھا کر 2 دن کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتایا اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اگر جان چلی جائے رب محمد کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اگر بات تحریکوں کی جائے میرے سامنے 53 کی تحریک آج کتابوں کی صورت میں شہین ختم نبوت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے پوری تفصیلات لکھی، میری نظروں میں وہ منظر موجود ہے، آج بھی وہ منظر یوں جیسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا۔ 80 سال کا بابا 5 سال کے بچے کو کندھے پہ اٹھا کر میدان میں نکلتا ہے، بابے کی زبان پر تاجدار ختم نبوت کا جملہ آیا، 5 سال کے معصوم بچے کی زبان پر زندہ باد کا جملہ آیا، ادھر سے گولی نکلی، ایک 80 سال کے بوڑھے بابے کے گھینے پہ ایک بچے کے سر پہ لگی، دونوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مجھے وہ منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا کتابوں کی صورت میں نظر آتا، جب ایک اماں اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی، بات پیغمبر کی ختم نبوت کی آئی، اپنے بیٹے کا بٹن کھول کر کہا بیٹا اگر تو نبی کی ختم نبوت کے لیے آج نذرانہ پیش کر دے گا، آج اپنی جان پیش کر دے گا، اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی معیت میں تجھے حور عینہ عطا فرما دیں گے۔ پھر جب ایک لین کھینچی گئی اور یہ کہا گیا جو اس لین کو کراس کرے گا اسے گولی سے اڑا دیا گیا، 1 2 نہیں 4 صفحے لینے کراس کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے امت نے ہمیشہ عظیمت کا راستہ اختیار کیا، امت کبھی رخصت کی طرف نہیں گئی، یمامہ سے چلیے 53 اور 74 کی تحریک تک آئیے، امت محمدیہ پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اللہ کے نبی کی عزت اور نموز کے لیے آشو سعیدہ وماتو شہیدہ کا مستاق بن کے مجھے اور آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے، تمہیں جان ابھی تک تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، مجھے اور آپ کو آج ارادہ کرنا ہوگا، اللہ جوانی دیں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کی اشاعت بھی کریں گے، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، اللہ صحت دیں گے، یہ صحت بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، اللہ مال دیں گے، یہ مال بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، اللہ اولاد دیں گے، یہ اولاد بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے۔ اگر آپ اسی ذوق کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ یہ جذبہ لے کر میدان میں اترنے کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ان عالمی مجلس کے اکابرین کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر میں اپنے اکابرین کے شاندار ماضی کو دیکھ کر روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے نبی کی عزت اور نموز کے لیے اپنی زبان میں آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ماشاءاللہ